دوستو، جب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے جنرل الیکشن 2018 میں کامیابی کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے، تب سے اب تک عمران خان کو پاکستان کی معتبر اور مستند خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے کم و بیش 11 تھریٹ الرٹس جاری ہو چکے ہیں۔ ان الرٹس کے بارے میں معروف صحافی حامد میر، محمد مالک اور دیگر صحافی اپنے ٹی وی پروگرامز میں اظہار خیال کر چکے ہیں۔ انہی خطرات کی وجہ سے عمران خان کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی جان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہی اقدامات میں سے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی کالا تک کا سفر سڑک کی بجائے ہیلی کاپٹر میں کرنے کو کہا گیا، تو اپوزیشن کی جانب سے شور برپا کر دیا گیا کہ دیکھو عمران خان ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہا ہے۔ حالانکہ بطور وزیر اعظم عمران خان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کس چیز میں سفر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر بھی اپوزیشن جماعتوں خصوصاً مسلم لیگ نون، JUI، فضل الرحمان، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے فالوورز بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ ڈال کر اپنے خبث سے باطن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے معتبر ذرائع کے حوالے سے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس نے ایک سازش کا سراغ لگایا ہے، جس کے مطابق پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ نے تحریک طالبان سے عمران خان کی جان لینے کی خاطر رابطہ کیا ہے اور انہیں اس خدمت کے عوض خطیر رقم کی پیشکش کی گئی ہے۔ تاہم اس خبر کی کسی معتبر صحافی نے تصدیق نہیں کی، یا شاید سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اس خبر پر تبصرہ یا بات کرنا مناسب نہ سمجھتے ہوں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے متعدد الرٹس جاری ہو چکے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق اس مقصد کی خاطر تحریک طالبان کے فدائیین خودکش حملہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جہاں سوچنے کی بات ہے کہ جب چند سال پہلے شمالی و جنوبی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کی باتیں ہو رہی تھیں تو عمران خان طالبان سے مذاکرات کے حامی تھے اور اسی لیے مخالفین کی جانب سے عمران خان پر طالبان خان کی پھپتی بھی کسی جاتی تھی۔ لیکن اب ایسا کیا تبدیل ہو گیا ہے کہ تحریک طالبان عمران خان کی جان کی دشمن بن گئی ہے؟ دوستو، بات سیدھی اور سادہ سی ہے کہ عمران خان کی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت لیاقت علی خان کے بعد ایک ایسی قیادت میسر آئی ہے جو پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی واضح پیغام دے دیا کہ اب آپ کی پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اس واضح پیغام کے بعد امریکہ نے پرانا راگ الاپتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے $30 کروڑ کی امداد روکنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے کرپشن کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر رکھا ہے اور کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کے اپنے عزم پر قائم ہے، اور آئندہ چند دنوں میں اس محاذ پر فیصلہ کن اقدامات نظر آئیں گے۔ اسی طرح لوٹی گئی دولت بھی واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کے لیے باقاعدہ ٹاسک فورس بھی قائم کر دی گئی ہے اور جس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ دوستو، کرپشن اور دہشت گردی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ کرپشن کرنے والے لوگ اپنے مفادات اور ناجائز دولت کو تحفظ دینے کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ ان حالات میں جب وزیر اعظم عمران خان کرپشن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے عمل پیرا ہوں گے تو جن لوگوں کو ان اقدامات کی وجہ سے نقصان پہنچے گا تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے۔ لہٰذا اس قسم کے لوگ اور تنظیمیں عمران خان کو اپنے راستے کا پتھر سمجھتے ہیں، جسے ہٹانے کے لیے وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ دوستو، آئیے ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما اور عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور پاکستان اور عمران خان کے دشمنوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام اور نامراد فرما۔ آمین۔
دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور کچھ نہیں تو آخر میں کی گئی دعا کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔